معمر قذافی 7 جون 1942 کو لیبیا کے علاقے سرت میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ قذافی اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا جن کی 3 بہنیں تھیں۔ قذافی عرب نیشنلسٹ تھا اور جلد ہی انہوں نے آرمی جوائن کی۔ آرمی کے اندر ہی انہوں نے ایک انقلابی گروپ بنایا اور جلد ہی 1969 میں سنوسی منارکی کے ادریس کا تختہ پلٹ دیا۔ معمر قذافی نے لیبیا پر 4 دہائیوں تک حکومت کی اور لیبیا کے لیے انقلابی اقدامات کیے۔ معمر قذافی کے وقت تعلیم، صحت، بجلی، گیس اور پانی بالکل مفت تھا اور اگر وہاں پر کوئی بھی بزنس کرنا چاہتا تو اس پر کوئی ٹیکس نہیں لگتا تھا۔ لیبیا ترقی کر کے دنیا کا مضبوط ترین معیشت بنتا جا رہا تھا۔ قذافی کے دور میں اگر کوئی زمینداری کرنا چاہتا تو اسے گھر، زمین، ایکوپمنٹس، لائف سٹاک اور کھاد بالکل مفت دیا جاتا۔ ان کے دور میں اگر کسی تعلیم یافتہ نوجوان یا لڑکی کے پاس ملازمت نہیں ہوتی تو حکومت کی طرف سے ان کو معقول تنخواہ دی جاتی۔ لٹریسی ریٹ 88% تک پہنچ چکا تھا۔ قذافی نے بینکنگ اینڈ آئل سیکٹر کو نیشنلائز کیا تھا، اس لیے وہاں پر انٹرسٹ ریٹ 0 تھا اور پیٹرول کے بارے میں وہاں پر کہا جاتا تھا کہ یہاں پر پیٹرول سستا اور پانی مہنگا ہے۔ میگا نیشنل الیکٹرک گریڈ حکومت نے بنوایا جو کہ پورے لیبیا کو مفت بجلی فراہم کرتا تھا اور یہ گریڈ اتنا بڑا تھا کہ برطانیہ، فرانس وغیرہ مل کر بھی اس کے پاور اور سائز کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود لیبیا میں بغاوت کیوں ابھری؟ باغیوں اور نیٹو فورسز نے آخر ان کو کیوں قتل کیا؟ تو بہت سارے تجزیہ نگاروں کا یہ نقطہ نظر ہے کہ ان کو مارنے کی بنیادی وجہ ان کے نظریات ہے۔ اس کے تحت وہ اکانومی ریس میں امریکہ کو پیچھے چھوڑنا چاہ رہا تھا اور اپنی اکانومی کو نمبر 1 بنانا چاہ رہا تھا۔ دوسری بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ تمام مسلمان لیڈروں کو ایک کرنا چاہ رہا تھا اور ان کا موقف یہ تھا اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ایک ایک کر کے امریکہ اور باقی اتحادی ہمیں مار دے گا، جیسا کہ انہوں نے صدام کے ساتھ کیا۔ اور ان کے قتل کے پیچھے ہلری کلنٹن کے وہ ای میلز تھے جو لیبیا کو تباہ و برباد کرنا چاہ رہے تھے اور اس میں UAE اور قطر بھی شامل تھے۔ معمر قذافی ایک عظیم لیڈر تھے جو اپنے ملک اور اپنے لوگوں کو مضبوط کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جاتے تھے۔ پوری دنیا میں تیل کا کاروبار ڈالر میں ہوتا ہے۔ قذافی کا یہ نقطہ نظر تھا کہ یہ ٹریڈنگ یورو، رشین یا روپی میں کرنا چاہیے، کیونکہ قذافی کا خیال تھا کہ امریکہ اگر کچھ نہ بھی کرے تو ان کے اکانومی اس طرح اوپر جاتی رہے گی۔ اس کے علاوہ لیبیا نے رشیا اور چائنا کے ساتھ ایک بڑا آئل کنٹریکٹ کیا جس کی ٹریڈنگ ان کی اپنی کرنسی میں ہونی تھی، جو امریکہ کے لیے خطرناک تھا کیونکہ افریقن سٹیٹس میں ان کا کنٹرول کمزور ہوتا جا رہا تھا، جو ان کے مزاج کو اچھا نہیں لگا۔ قذافی سے پہلے ادریس لیبیا کا بادشاہ تھا جو امریکہ کے اشاروں پر ناچتا تھا اور ان کے وقت میں نیٹو کے بہت سارے بیسز لیبیا میں تھے جن میں 5 اٹالین بیسز تھی۔ قذافی نے آتے ہی سارے نیٹو بیسز لیبیا میں خالی کر دیے۔ یہی سارے وجوہات تھے جن کی وجہ سے قذافی کا جانا طے ہو چکا تھا، لیکن جنگ سے نہیں، سازش سے۔ 2010 میں لیبیا میں مظاہرے شروع ہوئے اور مغرب نے یہ مظاہرے میڈیا کے ذریعے قذافی کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کیے اور ان مظاہروں کو عرب سپرنگ کا نام دیا گیا۔ 17 مارچ 2011 کو یونائٹڈ نیشن کے ایک ریزولوشن کے تحت نیٹو فورسز نے لیبیا پر حملہ کر دیا تاکہ قذافی کو ختم کیا جا سکے۔ قذافی بہت ساری گاڑیوں کے ساتھ ملک کے دوسری طرف جا رہے تھے، لیکن امریکن ڈرون نے ان کے فون کی بدولت لوکیشن ٹریس کیا اور ایک ایک گاڑی کو تباہ کیا۔ قذافی نے نزدیک ایک بڑے پائپ میں پناہ لی، لیکن باغیوں نے انہیں دیکھ لیا تھا اور وہاں پر پہنچے اور ان کو مار دیا۔ قذافی نے کہا تھا کہ جب میں لیبیا سے جاؤں گا تو یہاں کا شان و شوکت بھی اپنے پاس لے جاؤں گا۔ ان کے یہ تاریخی الفاظ آج بھی لوگ دہراتے ہیں کیونکہ انہوں نے صحیح کہا تھا۔ آج لیبیا 3 حصوں میں تقسیم ہے اور لیبیا کے حالات بہت خراب ہیں۔ قذافی 20 اکتوبر 2011 کو شہید کر دیا گیا، لیکن تاریخ میں آج بھی وہ زندہ ہے۔